سر پر بال ہے اس کے برابر اس کو نیکیاں دی جائیں گی، اور فرمایا کہ جنت میں وہ آدمی میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یتیم کے حقوق جو تھے وہ اللہ کے نبی نے بھی، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے، اور اللہ و تبارک تعالیٰ نے بھی سورہ الماعون میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یتیموں کے ساتھ پیار کرنے سے اور کھانا کھلانے سے دل نرم ہو جاتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہی تو وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ جو لوگ خود بھی کھانا نہیں کھلاتے دوسروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، اور نہ ہی کھانا کھلانے کے لیے کسی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، تو کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے گھر جائے اور وہاں سے بغیر کھائے پیے واپس آ جائے تو وہ اس گھر سے ایسے آیا جیسے وہ گھر قبرستان ہوتا ہے، تو وہ قبرستان سے واپس آیا ہے، یہاں وہاں پہ بسنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کھانا کھلانے کی ترغیب جو ہے نہ تو وہ دیتے ہیں اور نہ خود کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا ایک نیکی کا کام ہے۔ ہر غریب، فقیر، مسکین، لاچار اور مفلس کو کھانا کھلانا ایک بہترین عمل ہے۔ اور آج بھی یہ اس زمانے بھی یہ بیماریاں تھیں، یہ اخلاقی بیماریاں تھیں کہ یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے اور کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دی جاتی تھی، اور آج بھی یہ چیزیں اسی طرح موجود ہیں۔ آج کے دور میں یہ 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آج کے اس زمانے میں اخلاقی انحطاط پہ ہم اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ بے شمار برائیاں آج بھی ہمارے اس زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ہم لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، پانی کھانے پینے میں ملاوٹ کرتے ہیں اور کم ناپ تول کرتے ہیں۔ ہر طرح کی اخلاقی برائیاں، معاشرتی برائیاں، سماجی برائیاں ہمیں بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن اس آیت میں، اس سورہ میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے 2 برائیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کھانا کھلانے کی غریب آدمیوں کو تلقین نہیں کرتا، ترغیب نہیں دیتا۔ حاضرین مجلس، اسے آگے فرمایا فویل للمصلین، بس ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ سورہ 2 حصوں میں نازل ہوئی۔ پہلا حصہ اخلاقی انحطاط پہ مبنی ہے، اور دوسرے حصے میں یہ فرمایا فویل للمصلین، بس ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو حاضرین مجلس، یہاں پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اپنی نمازیں جو ہیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو اپنی نمازوں کو وقت کے ساتھ نہیں پڑھتے اور جان بوجھ کر نمازوں میں سستی کرتے ہیں یا غافل پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ تلکل صلاۃ المنافق، تلکل صلاۃ المنافق، تلکل صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے جو عصر کے وقت بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے،
یعنی جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو نماز سے غفلت برتتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کے وقت پر ٹال دیتے تھے، یعنی جب وقت ہوتا تھا تو بیٹھے رہتے تھے، سستی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو خاص طور پر یہ آیت جو ہے وہ ان منافقین کے لیے ہے جو مکہ میں منافق ترین لوگ ہوا کرتے تھے، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ الذین ہم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے تھے، یعنی کہ ریاکاری کی نمازیں پڑھتے تھے، ریاکاری کی نیکیاں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری کتنا بڑا جرم ہے۔ ریاکاری، دوسرا اپنے آپ کو حاجی سمجھنا، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنا، اپنے آپ کو مومن سمجھنا، صالح سمجھنا کہ میں ہی سب سے بڑا نیک آدمی بن گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے، کیونکہ آدمی تکبر کرے، اپنے آپ میں گمان کرے، اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھتا پھرے۔ الذین ہم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم بڑے حاجی ہو گئے ہیں جی، ہم بڑے تہجد گزار ہو گئے ہیں، پڑھیں تہجد گزاری کریں، نیک کام کریں، لیکن اس کا دکھلاوا نہ کریں، یعنی نیت دکھلاوے کی نہیں ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو بھی نیتیں ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ بھائیو، تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی نمازیں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نمازیں دکھلاوے کی نمازیں ہوتی ہیں وہ میں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ پتہ نہیں نماز آپ کی دکھلاوے کی قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسی نماز جس میں غفلت اختیار کی جائے، ایسی نماز جو دکھلاوے کے لیے پڑھی جائے، جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، دل کسی طرف ہو، دماغ کسی طرف لگا ہوا ہو، اور بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اور اس کا دل کہاں پہ ہو اور دماغ کہاں پہ ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے اور سبزی بیچ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور کاروبار کر رہا ہے، اور عام استعمال کی چیزیں مانگنے سے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ آخری آیت ہے، اور اسی آیت معون پہ اس سورت کا نام المعون رکھا گیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو آخر ایسی چیزیں، مثال کے طور پر کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، وہ آپ سے سیڑھی مانگنے آ جاتا ہے، بھائی ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کر کے آپ کو واپس کر دے گا، یہ خراب ہونے والی چیز تو نہیں ہے۔ آپ سے کوئی ہنڈیا مانگ لیتا ہے، آپ سے کوئی پینسل مانگ لیتا ہے، قلم مانگ لیتا ہے، کوئی پلاس مانگ لیتا ہے، کوئی بالٹی مانگ لیتا ہے، کوئی ڈول مانگ لیتا ہے، کوئی دیگچی مانگ لیتا ہے، کوئی رینچ وغیرہ مانگ لیتا ہے۔ تو ایسی چیزیں، یہ معمولی سی چیزیں جس کے استعمال سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی نمک مانگنے آ گیا، کوئی آگ لینے آ گیا، کوئی ماچس کی تیلی لینے کے لیے آ گیا، یہ وہ معمولی سی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ تو اس سے کیوں نہیں دیتے؟ جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے وہی ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ نیرو مائنڈڈ ہو جاتی ہے، وہ ایسے اخلاق سے گر جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قریبی دوستوں کو بھی یہ مانگے گی چھوٹی چیزیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، وہ عام استعمال کی چیزیں، معون کے معنی عام استعمال کی چیزوں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی چارپائی مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی بستر مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم ایسے لوگ ہیں، ایسا اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی ہمسائے کے پاس آپ سیڑھی لینے چلے جائیں، پلاس لینے چلے جائیں، معمولی سے معمولی نمک لینے چلے جائیں، وہ فوراً انکار کر دیتا ہے۔ یعنی ہم ایسے اخلاق سے گر چکے ہیں، اس معاشرے میں اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ اپنے اخلاقیات سے بالکل نیچے گرے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کی پہلے آیتوں میں یہی بتایا گیا یتیم کا اور کھانا نہ کھلانے کا، اور دوسری آیتوں میں یہ بتایا گیا
کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی غفلت کرتے ہیں. اور اسی چیز کو اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 25 میں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 45واں سورہ سورۃ الجاثیہ، اس کی آیت نمبر 24 میں فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور وہ کہتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما ہیا الا، کہ نہیں ہے کوئی حیاتنا دنیا سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، یعنی اور زندگی ہے ہی نہیں، بس ہماری تو دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم خود ہی کرتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں. وی ڈائی اینڈ وی لیو. وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک ہوتے، الا الدہر، مگر زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. یعنی کہ ہم ہلاک بھی نہیں ہوتے، مرتے بھی نہیں ہیں، لیکن زمانہ ہمیں مار دیتا ہے. وما لہم بذالک من علم، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے. they have no knowledge whatsoever. انہم الا یظنون، صرف اندازے سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ وہ گیس کیے ہوئے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مرنا ہے، یہ زندہ ہڈیوں نے ہونا ہے. اور سورہ کہف میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو غار کہف والے وہ 9 لوگ تھے، وہ غار میں جب گئے وہاں پہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے انہوں کو سلا دیا، اور وہ پھر 300 سال تک اس غار میں وہ اور ان کا کتا وہاں پر سوئے رہے اسی غار کے اندر. اور پھر اللہ و تبارک تعالیٰ نے 300 سال کے بعد جب ان ہڈیوں کو، ان لوگوں کو ان کے اندر دوبارہ جان ڈالی اور ان کو زندہ کیا، تو پھر وہ شہر میں آئے. پھر یہ سارا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو پھر وہ بڑے حیران ہوئے. تو پھر ان سے ان لوگوں نے، اللہ و تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کتنی دیر سوئے رہے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے وعید ہے. اور جو اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں وعید ہے. اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.